بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، صوبائی جمعیت الحدیث کرناٹکا گوا کے ناظم عمومی، مقامی جمعیت یعنی ڈڈبالا پور کے ذمہ داران، حاضرین اور پردہ نشین خواتین، جیسا کہ ابھی یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ مجھے اس بات پر گفتگو کرنی ہے کہ فتنوں کے دور میں ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے۔ واقعی اہم اور حساس موضوع ہے، ہمیشہ سے اس کی ضرورت رہی ہے، لیکن آج کے اس دور میں کہ جب فتنے سمندر کی طرح ٹھاٹھیں مارتے ہوئے تیزی کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، تیز ہواؤں سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ فتنے رمادماں ہیں، سمجھ میں اچھے خاصے لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کبھی کبھار کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ آج کے اس دور میں جبکہ ہر چہار جانب فتنوں کا دور ہے، بول بالا ہے، ایسے پرفتن دور میں، فتنوں سے بھرپور ایسی زندگی میں ہمیں اپنے ایمان کو کیسے بچانا، اپنے عقیدے کو کیسے سنبھالنا اور اپنی دنیا اور آخرت کو کیسے اس کو تحفظ فراہم کرنا ہے، اور اپنے آپ کو فتنوں کے حوالے ہونے سے یا شر میں جانے اور ڈوبنے سے کیسے بچانا ہے، یہ ہم سب کی دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اس کو جانیں، سمجھیں اور ان پہلوؤں پر غور کریں۔ سب سے پہلے تو یہ جانیں کہ فتنہ کس کو کہتے ہیں، کیونکہ فتنے کی تعریف اور اس کی ڈیفینیشن بھی الگ الگ انداز سے یا اپنے اپنے لیول سے لوگ کر لیتے ہیں۔ فتنہ اصل میں شریعت نے کئی معنوں میں استعمال کیا، قرآن نے اس لفظ کو 60 سے زیادہ مرتبہ استعمال کیا ہے، لیکن جہاں کہیں فتنے کا معنی استعمال ہوا ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تکلیف اور شدت، آزمائش اور امتحان یا کبھی کبھار عذاب سے گزرنا ہوگا۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں فتنے کا جو معنی استعمال کیا وہ زیادہ تر اس معنی میں
استعمال ہوا ہے کہ فتنہ ایک آزمائش کا نام ہے، فتنہ ایک امتحان کا نام ہے، انسان کو ایک ٹرائل کی زندگی پر ڈالا جائے گا۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا لوگوں کا صرف اتنا کہہ دینا کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، کیا کسی کا اتنا کہہ دینا اللہ کی نظر میں اس کے مومن ہو جانے کے لیے اور اس کے جنتی ہو جانے کے لیے کافی ہے؟ اللہ کہتے ہیں میری نظر میں کافی نہیں ہے۔ ہم ایمان کا دعویٰ کرنے والے تمام مرد، تمام عورتوں، تمام چھوٹوں اور تمام بڑوں کو آزمائیں گے، ان کا امتحان لیں گے، ان کی آزمائش کریں گے کہ اپنے اس ایمان کے دعوے میں سچے ہیں یا نہیں۔ تو یہ فتنہ آزمائش اور امتحان کے لیے بھی ہوتا ہے اور اس کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ فتنہ شرک اور کفر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وہ بھی فتنے کا معنی وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور کبھی کبھار فتنہ عذاب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ فتنے کا معنی عذاب۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ کوئی شخص گناہ میں ڈوب جائے، نفاق میں پڑ جائے، اور یہ انتہائی تکلیف کی بات ہے کہ کسی کے اندر نفاق آ جائے یا کسی شدید گناہ کے اندر وہ ڈوب جائے، فتنہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ، کوئی شخص گمراہ ہو جائے، اس کا دین اور عقیدہ ضائع ہو جائے، اس کے اخلاق برباد ہو جائیں، فتنہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ فتنے کا معنی گمراہی اور عقیدے اور ایمان سے اس کا بھٹک جانا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ کوئی شخص اپنے عقیدے کے اندر جو ٹھیک سیدھا سادہ اور درست عقیدہ تھا، اس عقیدے کے اندر شک و شبہ اس کے پیدا ہو جائے، جو صحیح عقیدہ تھا وہ اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے، فتنہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، کہ جس کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات باہر کھڑے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اندر آ کے کرسیوں میں، چیئروں میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ یہ جلسہ کا زیب نہیں دیتا کہ یہاں بیان ہو رہا ہے، کتاب و سنت کی باتیں ہو رہی ہیں اور آپ دنیاوی باتوں میں ملوث ہوں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اندر آ کے مسجد میں یا باہر کرسی لگی ہے، اجلاس گاہ میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ تو فتنہ اصل میں عقیدے اور ایمان میں بگاڑ کا بھی نام ہے، کہ جس کے عقیدے میں بگاڑ آ جائے، ایمان میں خرابی آ جائے، اس کے بارے میں بھی کہا جائے گا کہ یہ شخص فتنے کا شکار ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے عقیدے اور ایمان میں خرابی آ گئی، وہ قرآن کریم کی آیات کو پڑھے گا، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے گا، لیکن ان آیتوں اور ان حدیثوں سے جو اس کے دماغ میں خرافات آئی ہے، جو اس کے دماغ میں فتنہ اور شک آیا ہے، وہ اسی کے حساب سے آیت کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، وہ اسی کے مطابق حدیث رسول کو جاننے کی کوشش کرے گا۔ تو فتنہ بڑی خطرناک اور بڑی ڈینجرس چیز ہے کہ انسان کے ایمان اور عقیدے، اس کے اخلاق اور اس کے اعمال، اس کے کردار، سب کچھ کو بگاڑ دے گا۔ موجودہ دور میں ہم جن فتنوں سے گزر رہے ہیں، بالخصوص اس کی کئی شکلیں ہیں، اس کی کئی مثالیں ہیں، چند مثالوں کو ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ موجودہ دور میں ہم کس طرح کے فتنوں سے گزر رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں فتنے کی سب سے بڑی مثال اگر دی جائے تو میری اپنی ناقص سمجھ کے مطابق میڈیا سے بڑا فتنہ کوئی فتنہ نہیں ہے آج کے زمانے میں، کہ اسی کا استعمال، چاہے وہ پرنٹ ہو یا الیکٹرانک ہو یا سوشل ہو یا جس طریقے سے بھی ہو، انسان برے اخلاق کو بھی پھیلانے اور عام کرنے کے لیے اسی پلیٹ فارم کا سہارا لے رہا ہے۔ آج کتنے لوگ دین اور ایمان کے داعی اور مبلغ بن کر کے دین اور ایمان کو بگاڑنے کا بھی کام کر رہے ہیں، وہ اسی پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں۔
فحش ولگر اور گندی چیزوں کا بھی اس کی بھی براڈ کاسٹنگ اسی کے ذریعے ہو رہی ہے. جھوٹ آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور آپ کو اسی جھوٹ کو لے کر کے سب جگہ پھرتے رہیں اور آپ کے ذہن میں وہی جھوٹ بنا رہے اور اسی کے حساب سے آپ ایک مائنڈ سیٹ بنائیں. اس کے لیے بھی اسی کا سہارا لیا جا رہا ہے. انسان اپنے اخلاق کو بگاڑ بیٹھے, جس طرح کی چیزیں فحش اور بیہودہ چیزیں وہ چاہے, صرف اسے انگلیاں دبانی ہیں, ایک فنگر ٹپ پر وہ چیز اسکرین پر سامنے ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں اس میڈیا کے فتنے سے بڑا کوئی دوسرا فتنہ نہیں ہے, اور اس کے اوپر جو اے آئی جو آیا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اس نے اور معاملے کو آگے تک پہنچا دیا ہے. اب تو وہاں تک پہنچ گیا ہے کہ جہاں ہماری سوچ بھی کام کرنا بند کر دیتی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہاں سے کام کرنا شروع کر دے رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑے فتنے کے طور پر ہے. حالانکہ اس کی ضرورت بھی ہے, اس کے فوائد بھی ہیں, لیکن فوائد سے زیادہ اس کے نقصانات ہیں. اور اگر فوائد اور نقصانات دونوں کو اچھے ڈھنگ سے نہ سمجھا گیا اور اس کو عمدہ طریقے سے نہ ہینڈل کیا گیا تو آدمی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور اس کے ذریعے سب کچھ بگڑ جائے گا. ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ مردوں کے ساتھ ساتھ آج عورتوں کے بھی کئی سوشل اکاؤنٹس ہیں, کئی سوشل اکاؤنٹس ہیں, چاہے وہ فیس بک پر ہوں, چاہے وہ ٹویٹر پر ہوں یا کسی اور چیز پر ہوں. اور انہی کئی اکاؤنٹس کے ذریعے کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے, نہ وہ مجھ سے ڈھکی چھپی ہے وہ بات, اور نہ کسی اور سے, نہ سماج میں کسی اور سمجھدار انسان کی آنکھوں سے وہ ڈھکی چھپی ہے. سب کے سامنے ظاہر ہے کہ کہاں تک اور کس لیول تک معاملہ پہنچ گیا ہے. دوسری چیز, جس فتنے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اور پوری شدت کے ساتھ, ہمیشہ سے یہ فتنہ رہا ہے جس کا بھی ذکر ہونے جا رہا ہے, لیکن اس وقت اس فتنے میں اور زیادہ شدت آ گئی ہے, وہ ہے شہوات یا عورتوں کا فتنہ. ایک حد تک پہلے حیا, غیرت, پردہ پوشی, جسموں کو ڈھانپنا اور چھپانا, یہ بہت حد تک پہلے بہت ساری تہذیب یا کلچر کے اندر یہ چیزیں دیکھی جاتی تھیں. سوسائٹی بہت حد تک کلچرڈ تھی, مہذب تھی. اب یہ چیزیں بہت فحش ہو گئی ہیں, بہت عام ہو گئی ہیں. اور اس کے بعد انسان کا اس گناہ میں جانا پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ ہو رہا ہے, زیادہ عام ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی اس جانب اشارہ کر رہی ہے کہ قیامت سے قریب یہ گناہ اور زیادہ بڑھتا جائے گا, یہاں تک کہ شاہراہ عام پر, آن دا روڈ, بالکل ایک شخص زنا کر رہا ہوگا اور اس کے بعد اس کو روکنے والا یہ کہنے والا کہ آپ کو اگر یہی کرنا تھا تو اس آنے جانے والے راستے کو تو چھوڑ دیتے, کہیں سائیڈ میں اور کنارے چلے جاتے. نبی فرماتے یہ کہنے والا اس زمانے کا سب سے نیک انسان ہوگا, یہ کہنے والا اس زمانے کا سب سے نیک انسان ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء, میں اپنے بعد مردوں کے حق میں سب سے خوفناک فتنہ کی جس کا مجھے ڈر ہے اور خوف ہے کہ میرے بعد مردوں پر سب سے شدید فتنہ جس چیز کا ہوگا وہ عورتوں کا فتنہ ہوگا. مردوں کی ایک بڑی جماعت اس فتنے کی شکار ہے اور عورتوں کی بھی بڑی جماعت آج میڈیا کے سہارے سے بہت اچھے نیک گھرانوں کے اندر بھی, اب چونکہ یہ چیزیں کوئی گھر بچا نہیں کہ جہاں کسی کے ہاتھ میں ایک باقاعدہ عمدہ قسم کا اینڈرائڈ فون نہ ہو, تو کوئی گھر بچا نہیں کہ جہاں یہ فتنہ داخل نہ ہو گیا ہو. ایسے ہی مال اور اولاد کا بھی معاملہ ہے. مال اور اولاد دنیا کی اچھی چیزیں ہیں, اللہ کی نعمت ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا, اللہ کی نعمت ہے, مال بھی اللہ کی نعمت ہے, اولاد بھی. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ تمہارا یہ مال اور تمہاری یہ اولاد اگر تمہارے سروں پر اس کی محبت اس قدر سوار ہو جائے اور حاوی ہو جائے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا درجہ اس مال اور اولاد کے بعد نظر آئے, پہلے یہ اور اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا درجہ, فرائض اور واجبات اس کے بعد ہیں, اگر مال اور اولاد کے ملنے پر شکر گزاری نہ ہو,
اور یہ چیزیں آپ کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے، اللہ کے آگے اپنی پیشانیوں کو جھکانے سے رکاوٹ بننے لگیں تو پھر دنیا کی یہ 2 نعمتیں مال اور اولاد بھی ہمارے لیے فتنہ بن جائیں گی۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ کہتے ہیں یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد بھی اس سچویشن میں اور اس صورت میں تمہارے لیے فتنہ ہو جائیں گے اور آزمائش ہو جائیں گے۔ فرقہ واریت کا بھی فتنہ ہے، پہلے بھی تھا، آج اور طاقت کے ساتھ یا سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ فرقہ واریت، کسی سے کسی بات کو لے کر کے اگر ہمیں اختلاف ہوا، اب بڑے قسم کا اختلاف نہیں، جسٹ ڈفرینس آف اوپینین، آپ کی رائے کچھ ہے، میری رائے کچھ ہے، صرف رائے میں اختلاف ہو گیا یا کسی فقہی مسئلے کو لے کر کے چھوٹا سا اختلاف ہو گیا، آدمی اپنی جماعت بنا لیتا ہے، الگ ٹولی، الگ گروہ، الگ فرقہ، الگ جماعت بنا لیتا ہے، جماعت سے وہ علیحدگی اختیار کر لیتا ہے۔ حالانکہ 1000 اختلافات کے باوجود بھی آپ کو جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے کی شریعت میں کسی طور بھی اجازت نہیں ہے، کسی حال بھی اجازت نہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جماعت کا ذمہ دار اور امیر غلط کر رہا ہے، آپ کو اس کو نصیحت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اگر وہ اصلاح کرے تو بہتر ہے، نہیں اصلاح کرتا ہے تب بھی 1000 اختلاف کے باوجود بھی آپ کو الگ جا کر کے 2.5 اینچ کی مسجد بنانا کسی کے لیے بھی کسی زمانے میں بھی جائز اور حلال نہیں ہے۔ یہ فرقہ واریت کا فتنہ بھی آج سر چڑھ کر بول رہا ہے، جس کو دیکھو وہ تھوڑی سی کوئی چیز ہوئی وہ بس اپنی الگ پہچان، اپنی الگ شناخت، اپنا الگ ٹائٹل، یہ سب کچھ، یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس زمانے میں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ فتنوں کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ فکر مند رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب سے بڑی چیز، احساس، اگر احساس مٹ گیا، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی پستی پہ زوال آتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارا یہ مائنڈ سیٹ کرپٹ ہوتا ہے، سوچ بگڑتی ہے، انسان کی فکر خراب ہوتی ہے، اس کا منہج بگڑتا ہے، اس کے بعد وہ آزاد ہو جاتا ہے، جو چاہے، جہاں چاہے، جیسا چاہے وہ کر گزرنے کے لیے اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے۔ لہٰذا سوچ اور فکر اس فتنے کے بارے میں سب سے پہلے ٹھیک و درست کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر شخص کو اس بارے میں فکر مند رہنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی سے بھی اور دھوکے سے بھی ہم فتنے کے شکار ہو جائیں۔ فتنہ بول کر نہیں آتا ہے، وہ اچھے روپ میں آئے گا، اٹریکٹیو شکل میں آئے گا، خوبصورت دکھائی دے گا۔ وہ فتنہ آپ کے اندر یہ احساس اور فکر لانے کی اور ڈالنے کی کوشش کرے گا کہ آپ ہی ہیں جو اس دنیا کے سب سے بڑے اور اس شہر کے اور اس جماعت کے سب سے بڑے رہبر اور رہنما ہیں۔ آپ اگر پیچھے ہٹ گئے تو پھر تو سب گمراہ ہو جائیں گے۔ فتنہ خوبصورت روپ کے ساتھ ہمارے اندر داخل ہوتا ہے، اور شیطان نے بھی تو یہی کہا تھا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، جتنی بھی ناجائز چیزیں ہیں میں خوبصورت بنا کر ان کے سامنے پیش کروں گا، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ ناجائز ہے اور اس کو قبول کر لیں گے۔ تو احساس فتنوں کے بارے میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ستکون فتنہ القاعد فیہا خیر من القائم والقائم فیہا خیر من الماشی والماشی فیہا خیر من الساعی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خبردار کر رہے ہیں اپنی امت کو، پیشین گوئی کے ذریعے ہم سب کو ہمارے نبی نے آگاہ کیا ہے، رہنمائی میں اور ہدایت میں نبی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اگر کہیں کچھ چوک ہوئی اور چھوٹ ہوئی ہے تو ہم سے ہوئی ہے کہ ہم نے صاف دل سے سمجھنے کی اور صاف دل سے اسے قبول کرنے کی کوشش نہیں کی۔ نبی فرماتے ہیں بہت جلد تمہیں فتنوں کا سامنا ہوگا، بہت جلد تمہیں فتنوں کا سامنا ہوگا، اور یاد رکھو کہ جب فتنے سر اٹھائیں گے تو ان فتنوں کے اندر کھڑا ہونے والا، ان فتنوں کے اندر القاعد فیہا خیر من القائم، جو بیٹھا رہا وہ کھڑے ہونے سے بہتر ہے، اور اس کے بعد جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے، جو چل رہا ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہے۔ یہاں تک کہ نبی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص سر اٹھا کر اس فتنے کو دیکھنے کی اور اس کو جھانکنے کی بھی، وَمَن یُشْرِف، اشراف کا معنی ہوتا ہے جھانکنا، اگر کوئی شخص سر اٹھا کر جھانکنے کی بھی کوشش کرے گا تو فتنہ اس کو اچک لے گا، فتنہ اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔
نبی نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا جس شخص کو جہاں جگہ مل گئی سر چھپانے کی، اپنا ایمان بچانے کی، اپنے عقیدے کو سنبھالنے کی، اپنے اخلاق کو بگڑنے سے بچانے کی، جہاں جگہ ملے وہ بیٹھ جائے اور وہیں اپنے آپ کو سنبھال لے، تھوڑی بھی اگر وہ حرکت کرے گا تو فتنوں کی زد میں آئے گا۔ ہم اپنے آپ کو بہت آزاد سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جو آ رہا ہے، جو ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو ہم یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ یہ کون بندہ اور کہاں کا بندہ ہے، ہمیں کوئی خبر نہیں کہ اس بندے کا ایمان اور عقیدہ کیا ہے، اس بندے کا منہج اور مسلک کیا ہے، اس بندے کا میتھڈ کیا ہے، کچھ پتہ نہیں، اور اس کے بعد اس کی اسپیچز کو سنتے ہیں، قبول بھی کر لیتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ خوفناک فارورڈ بھی کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد انسان کا آہستہ آہستہ اس کا ذہن بگڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا دماغ کرپٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اسے فتنے کی زد میں آہستہ آہستہ وہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، آپ نے 3 بار فرمایا خوش نصیب ہے وہ شخص، بہت سعادت مند ہے وہ بندہ کہ جسے اللہ کی رحمت سے فتنوں سے بچا لیا گیا، بہت خوش نصیب ہے وہ شخص، خوش نصیب ہے وہ خاتون و عورت کہ جسے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے فتنوں سے بچا لیا گیا، اس نے اپنے ایمان، عقیدے اور اخلاق کو سنبھال لیا، اور اسی تحفظ اور اسی سنبھالنے کے ساتھ وہ اس دنیا کو چھوڑا، وہ خوش نصیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں جو رہنمائی فرمائی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے فتنوں کے وقت، اب اس کو ایک نقطے کی شکل میں یا ایک پوائنٹ کی شکل میں ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارا ایکشن کیا ہونا چاہیے، ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے، ہمیں اس میں کیسے آگے بڑھنا ہے، اور اس کے بعد اس فتنے کی زد میں اپنے آپ کو جانے سے کیسے بچانا ہے۔ یہ پوری ترتیب، پوری ترکیب، پورا طریقہ، پورا میتھڈ ہمارے سامنے موجود ہے۔ سب سے پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت سے، آپ کی دی ہوئی اور بتلائی ہوئی شریعت سے جو سمجھ میں آتی ہے بات، وہ یہ کہ ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے، ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو ہر طرح کے شر اور فتنے سے محفوظ رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اے لوگو تم لوگ اللہ عز و جل سے ہر اس فتنے سے پناہ مانگو کہ جو فتنہ ظاہر ہے اور جو فتنہ خفیہ ہے اور پوشیدہ ہے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ظاہر ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ظاہر نہیں ہوتی ہیں، ہم ان کو قبول کر لیتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جس کو ہم نے اپنا لیڈر سمجھا ہے، کہ جس کو ہم نے اپنا مذہبی رہنما مانا ہے، وہ شخص تو بہت بڑا فتنہ پرور ہے، اور وہ اس گھاٹ تک پہنچا چکا ہے کہ جہاں سے پھر واپسی ناممکن ہے۔ تو ایسے فتنے بھی ہوتے ہیں جو بہت چھپے ہوئے ہیں، خفیہ ہیں۔ نبی فرماتے ہیں اللہ سے پناہ مانگو ما ظہر منها وما بطن، ہر اس فتنے سے جو ظاہر ہے اور جو خفیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کو سن کر تمام صحابہ بیک زبان کہتے ہیں نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ہم سب مل کر اللہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہر فتنے سے پناہ مانگتے ہیں کہ جو فتنہ ظاہر ہے یا جو فتنہ خفیہ اور پوشیدہ ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ عز و جل سے دعا کرنی چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہمارے سامنے ہے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة قوم فتوفنی غیر مفتون۔ کتنی زبردست دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ نیکیوں کے کرنے کی مجھے توفیق دے، نیکیوں کی کرنے کی۔ نیکیاں سب کو معلوم ہے، توفیق کتنے لوگوں کو مل پاتی ہے؟ نیکی ہے یہ کام، خیر ہے یہ کام، یہ زیادہ تر لوگوں کو پتا ہے، لیکن اس کے کرنے کی توفیق چند کو ہی مل پاتی ہے۔ وہ توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اے اللہ نیکیوں کی توفیق مانگتا ہوں، گناہوں سے بچنے کی بھی تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ وحب المساکین،
جو اس سوسائٹی اور سماج کا پچھڑا طبقہ ہے، کہ جو معاشی طور پر کمزور ہے، جو اکنامکلی ویک ہے، ہم ایسے کو جسے ہم مسکین کہتے ہیں، اللہ اس ایسے تمام جتنے بھی مساکین ہیں ان کی محبت میرے سینے میں پیدا کر دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تو فرمایا کہ میں خود بھی مسکین رہنا پسند کرتا ہوں، مسکین کی حیثیت سے جانا بھی پسند ہے، مسکین کی حیثیت سے اٹھنا بھی پسند ہے۔ تو مساکین کی محبت کا بھی اے اللہ میں تجھ سے سوال مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اے اللہ جب تو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے، اے اللہ جب تو کسی قوم کے اوپر فتنہ ڈالنا چاہے تو اس قوم کے اندر وہ فتنہ آئے اس سے پہلے مجھے وفات دے دینا۔ فتنہ کتنا خطرناک ہے، اس نبی کی دعا کے اس جملے سے اندازہ لگا لو کہ اے اللہ جب کسی قوم میں فتنہ آئے اس سے پہلے مجھے وفات دے دینا کہ فتنے کی زد میں میں نہ آؤں، اس کا شر میرے اوپر نہ آئے، اس کی تکلیف سے مجھے نہ گزرنا پڑے اور نہ دوچار ہونا پڑے۔ اس کے بعد دوسرا عمل کہ جس پر ہمیں کام کرنا ہے، کہ جس پر ہمیں توجہ دینی ہے، وہ ہے توحید اور ایمان پر استقامت کی کوشش کرنا ہے۔ کتنے لوگوں کے حصے میں توحید آئی سنبھال نہیں پائے، کتنے لوگوں کے حصے میں ایمان آیا وہ اسے بچا نہیں پائے۔ ایک وقت کے بعد ان کی توحید کے ساتھ شرک مل گئی، ایک وقت کے بعد ان کے ایمان کے ساتھ کفر شامل ہو گیا۔ لہٰذا توحید اور ایمان پر استقامت، قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اس پر ڈٹ جاؤ، اس پر استقامت اختیار کرو۔ تو توحید اور ایمان پر استقامت سے بھی بندہ فتنوں سے بچ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ توحید اتنی بڑی چیز ہے، توحید کی برکت اتنی طاقتور ہے، اور یہ توحید اللہ کو اتنی محبوب اور پسندیدہ ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ۔ ایک تو توحید والے کی سوچ بڑی اچھی ہوتی ہے، وہ اپنی زبان سے بھی کہتا ہے اور اس کا دل بھی یہی کہتا ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ جس تکلیف، جس فتنے اور جس آزمائش سے ہم دوچار ہوئے ہیں، توحید والا یہ کہے گا کہ میرے رب کی اجازت سے ہی ہوا ہے، ہم اس پہ صبر کرتے ہیں۔ جو کچھ ہوا ہے یہ میرے رب کے حکم سے ہوا ہے، میں اس پر سر جھکاتا ہوں، یہ میرے رب کا فرمان ہے، میں اس پر جزا فضا ناشکری نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اپنے ایمان کو اللہ پر سنبھالے رکھا، کہ جس کا ایمان اللہ پر ڈگمگانے نہ پایا، تو اس کے اس توحید اور اس ایمان کی برکت سے یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو سیدھے راستے کی طرف موڑ دیتے ہیں اور اس کا دل فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ اس کی سوچ سے فتنہ دور رہے گا، اس کی فکر سے فتنہ دور رہے گا، اس کے عمل کے اندر فتنہ نہیں آنے پائے گا۔ لہٰذا توحید اور ایمان پر استقامت فتنے سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ دوسرا عمل ہے۔ تیسرا عمل کہ جس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے وہ یہ کہ توحید اور ایمان بگڑے، کسی کا اخلاق خراب ہو، کوئی شخص فتنوں کا شکار ہو، اللہ عز و جل کی ہم سب لوگ ایسی تمام چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں، لیکن اس کا سب سے بنیادی جو سبب ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان کہیں نہ کہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہٹا ہے۔ یا تو اس کو سمجھنے میں چوک ہوئی ہے، یا تو اس کو سمجھنے میں چوک ہوئی ہے، یا کہیں نہ کہیں وہ اس کے اندر ڈگمگاہٹ پیدا ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ فتنہ آیا ہے۔ لہٰذا تیسرے عمل کے طور پر اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی باتیں یعنی احادیث رسول، دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا جائے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طور بھی، کسی حال بھی، ایک انچ کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی نہ ہٹا جائے اور اس پر قائم رہا جائے۔ اور یہی وہ بات ہے کہ جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور اس سے پہلے اللہ عز و جل نے بھی بیان فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الى النور بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الى صراط مستقیم۔ اے لوگو،
اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور یعنی قرآن کریم جو کتاب مبین ہے وہ آ چکا ہے، اور اللہ عز و جل اسی کتاب کی بدولت، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بدولت اللہ تمہیں تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں گے، اور اللہ عز و جل اس راستے پر تمہیں چلا کر رکھیں گے یا قائم رکھیں گے کہ جو راستہ نور کا ہے، جو راستہ ہدایت کا ہے، جو راستہ خیر کا ہے، جو راستہ فتنوں سے پاک ہے، اور اللہ عز و جل اپنے مومن بندوں کو صراط مستقیم کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث بھی اسی تعلق سے ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ اس امت محمدیہ کے اندر الگ الگ فرقے، جماعتیں، اختلاف اور انتشار اور ٹولیاں اور گروہ بننے لگے، اور ہر شخص کل حزب بما لدیہم فرحون کے تحت جو جہاں ہے وہیں خوش ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی حق پر نہیں ہے، جب یہ دیکھو کہ انتشار کا طوفان آ گیا ہے اس امت کے اندر، تو خبردار ہو جاؤ، سنبھل جاؤ، جو میری سنت ہے اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، جو خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان خلفائے راشدین کے طریقے سے ایسے چمٹ جاؤ، تمسکوا بہا کہ خوب اچھی طرح سے ان سے جڑ جاؤ، عضوا علیہا بالنواجذ، اپنے اس داڑھ کی دانت سے مضبوطی سے پکڑ لو۔ جو سامنے کا جو دانت ہے اس سے بھی تو پکڑا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی چیز آپ سامنے کی دانت سے پکڑیں اور سامنے والا کی جھٹکا مارے تو آسانی سے چھوٹ جائے گا، لیکن اگر آپ اس داڑھ کے دانت سے جو بغل میں ہے کوئی چیز دبا لیں تو پھر جھٹکے پر جھٹکا لگنے پر بھی آسانی سے نہیں چھوٹے گا۔ نبی وہی فرماتے ہیں کہ میری سنت اور میرے صحابہ کے طریقے کو ایسے پکڑ لینا کہ اپنے اس داڑھ کے دانت سے ایسے سنبھال لینا اور اس کو ایسے جکڑ لینا کہ ہزار فتنوں کی لہریں اور اس کی جھونکیں اور اس کی شدت آئے لیکن تمہیں ہلا نہ پائے اور تم اس پر قائم رہ جاؤ۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اچھی طرح سے ہوشیار رہنا، کس بات کے لیے؟ کہ کہیں تمہارے اندر بدعت و خرافات نہ آ جائے، کہ اگر بدعت ذرا سی بھی داخل ہونے پائی اور تم نے اس کو داخل ہونے کے لیے جگہ دیا تو پھر گمراہی کو تم نے اپنے اندر جگہ دے دی ہے، اور پھر ایک گمراہی آئی اور وہ جگہ پا گئی تمہاری زندگی میں تو پھر وہ گمراہی اور دوسری گمراہیوں کو لائے گی اور تمہیں جہنم تک پہنچا کے چھوڑے گی۔ لہٰذا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔ چوتھا عمل وہ یہ ہے کہ ہمیں مسلمانوں کی متحدہ جماعت سے مل کر رہنا چاہیے، اختلاف اور انتشار سے بچنا چاہیے، کہ جس کو یہ امت، جس کو آج کے دور کے افراد، جس کو سو کالڈ انٹلیکچوئل اپنے حساب سے سمجھتے ہیں کہ بس ہماری جو سوچ ہے وہ اس کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کی الگ ساری چیزیں شروع ہو گئیں، ان کی الگ جماعت شروع ہوئی، ان کے الگ نوجوان شروع ہوئے، یہ ہوئے وہ ہوئے، ایسی چیزوں سے کہ یہ گمراہی ہے، یہ فرقہ ہے، یہ اختلاف ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ فتنہ ہے کہ جس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جو رازدان رسول ہیں کہتے ہیں کہ اکثر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں اکثر سوال کرتا تھا، فتنوں کے بارے میں اکثر سوال کرتا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فتنے کی پہچان نہ ہو اور فتنہ کہیں ہمارے اندر آ جائے۔ اس ڈر سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر فتنوں کے بارے میں سوال کرتا تھا۔ صحابی رسول حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی پوچھا تھا، کیا یہ آج امت کی جو حالت ہے، اتحاد، دین پر، ایمان پر، استقامت اور یہ ساری خوبیاں نظر آتی، کیا ہمیشہ ایسا رہے گا؟ نبی نے فرمایا نہیں، اس امت میں بہت جلد انتشار آئے گا، شر آئے گا خیر کی جگہ۔ لمبی روایت ہے، صحابی نے پوچھا کہ ایسے موقع پر اے نبی آپ ہمیں کیا نصیحت فرماتے ہیں کہ جب اس امت میں اختلاف چاروں طرف دیکھنے کو ملے، جب ہر شخص اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی دنیا اور اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے ایمان اور الگ الگ ڈھنگ اور طریقے کو سکھانا شروع کر دے، اے نبی آپ کیا فرماتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے دور میں؟
تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، ایسے موقع پر تمہیں مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ مل کر اور ڈٹ کر رہنا چاہیے اور لازم پکڑ لینا چاہیے تمہارا جو لیڈر ہوگا اس لیڈر کے خلاف کبھی بغاوت نہ کرنا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس دور کے ان ایسے فتنوں سے تم بچ جاؤ کہ جہاں الگ الگ گروہ بندی اور جماعت بندی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہو، اس سے اس فتنے سے بچنے کا واحد حل اور راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جماعت سے مل کر رہو اور جماعت کے خلاف بغاوت کے سر نہ پھونکو، جماعت کے خلاف بغاوت کے لیے بالوں پر نہ نکالو، جو چاہو بکو، جو چاہو کہو، جو چاہو اپلوڈ کرو، جو چاہو فارورڈ کرو۔ اگر اس طریقے پر آئے تو پھر تم خود بھی بگڑو گے، 100-200 کو اور بھی بگاڑو گے اور خود بھی فتنوں کے شکار ہوگے اور تمہارے ساتھ کتنے بھی ہوں گے جو فتنوں کے شکار ہوں گے۔ لہٰذا ڈٹ کر اور جم کر رہنا، کیونکہ ید اللہ مع الجماع، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید، اللہ کی حمایت الگ الگ انڈیویجول شخص پر نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ جانے والوں پر نہیں ہے، جماعت کے ساتھ ہے اللہ کی مدد، جماعت کے ساتھ ہے اللہ کی حمایت اور اس کی نصرت۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کی مدد حاصل رہے تو جماعت سے مل کر، جڑ کر اور چمٹ کر رہنا، اس سے الگ گئے تو پھر تم اللہ کی مدد سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔ اور ایک روایت میں تو اور بھی زیادہ، یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ لگے کہ بکریوں کو لے کر کے، یعنی صحابی نے پوچھا بھی کہ اگر ہمیں مسلمانوں کا کوئی ہمارے اندر لیڈر ہی نہ بچا ہو، جیسا کہ آج کے زمانے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی رہنما ہمارا بچا ہی نہیں، صحابی نے تبھی یہ سوال کیا تھا کہ اگر سچویشن ایسا ہو، دور ایسا آ جائے کہ کوئی ہمارا لیڈر ہی نہ بچا ہو، ہمارے اندر کوئی متحدہ پلیٹ فارم نہ بچا ہو، تب ہم کیا کریں اور کہاں جائیں؟ نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی تم الگ الگ گروہوں میں نہ جانا، تب بھی تم گروہوں کے شکار نہ ہونا، جماعت بنانے والوں کے الگ الگ گروہ بندیوں کے ساتھ تم نہ جانا، بلکہ اگر تم اکیلے پڑ گئے ہو، ایسا تمہیں لگ جائے کہ تم تنہا رہ گئے ہو، کسی پہاڑی پہ چلے جانا، کسی درخت کی جڑ کو چوس کر کے اور اسے کھا کر کے اگر تمہیں پیٹ بھر کے زندگی گزارنی پڑے تو بھی گزار لینا، لیکن اگر اختلاف اور انتشار کے اندر ہاں اگر تم نے ایک بار کہہ دیا اور اگر تم اس کے اندر پڑ گئے تو پھر گئے، وہ کر لینا، لیکن لوگوں کے فتنے کے اندر ہرگز نہ آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں یہ بھی فرمایا آپ کی ہدایات سے کہ، اور یہ 5واں عمل ہے کہ علم حاصل کرنا چاہیے انسان کو، علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم کس سے حاصل کرنا چاہیے؟ یہ علم ہی وہ چیز ہے جو نور ہے، یہی علم بتائے گا کہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ اس سچویشن میں کیا کرنا ہے، یہی علم آپ کو سمجھائے گا کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کیا ہے، یہی علم آپ کو بتلائے گا کہ صحابہ نے اس موقع پر کیا کہا اور کیا کیا ہے اور ان کی رہنمائی کیا ہے۔ لہٰذا علم حاصل کرنا، علم حاصل کرنے کے معاملے میں بھی آج کل بڑی چوک ہے اور وہ فتنے ہی کی شکل ہے۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ یہ بندہ کون ہے اور اس سے جس کو ہم چاہتے اپنا استاد بنا لیتے ہیں، ہم جس کو چاہتے اپنا استاد، کوئی ٹویٹر پر استاد بنا ہے اور کوئی فیس بک پر استاد بنا ہوا ہے، اور کوئی تو یوں سمجھ لیں کہ یوٹیوبر بنا ہوا ہے اور وہ استاد ہے، جو چاہتا ہے اسکالر بن جاتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت سلیقے سے پڑھ دے، ایک آیت ڈھنگ سے پڑھ دے، اس کی بھی توفیق نہیں ہے، وہ بھی نہیں معلوم کہ ایک آیت کوئی پڑھ کے سنا دے اور وہ اسکالر ہے، وہ اسکالر ہے اور اس سے دین سیکھا جا رہا ہے اور اس سے سوالات کیے جا رہے ہیں اور اس سے ہدایات اور رہنمائی لی جا رہی ہے۔ یہ فتنے کی موجودہ دور میں ایک بدترین شکل ہے کہ جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب بھی اشارہ کیا کہ آخری زمانے میں یہ ہوگا، آخری زمانے میں ہوگا کہ اللہ علماء کو اٹھا لیں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، اور لوگ جاہلوں کو اپنا استاد بنا لیں گے، اپنا مفتی بنا لیں گے، انہی سے فتوے پوچھیں گے اور وہ فتووں کا جواب بھی دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر بیٹھیں گے۔ لہٰذا علم سیکھنے کے لیے ایک اتھارٹی والا پرسن چاہیے۔ کون انسان ہے جو اس لائق ہے کہ جس سے آپ دین سیکھیں؟ اس سے آپ کو دین سیکھنا چاہیے، جس کے عقیدے اور منہج کا پتہ ہو، کہ جس کی تائید علماء حق نے کی ہو، آپ اس سے دین سیکھیں۔
جس سے چاہیں آپ دین سیکھیں گے تو پھر یہ فتنہ ہی ہے اور یہ گمراہی ہی ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے فتنوں سے بچنے کے لیے، تقوی اور پرہیزگاری اپنانی ہے اور عبادت پہ زیادہ فوکس کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار امہات المومنین میں سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور بے قرار ہو کر اٹھے، بے چین ہو کر اٹھے، اور آپ نے فرمایا سبحان اللہ ما انزل اللہ من الخزائن ما انزل من الفتن او کما قال۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ نے کتنے خزانے آسمان سے زمین کی طرف اتار دیے ہیں، یعنی اشارہ یہ تھا کہ دنیا میں آنے والے وقت میں دولت کی ریل پیل ہوگی، لیکن اس دولت اور اس خزانے کے اترنے کے ساتھ نبی فرماتے ہیں بے پناہ فتنے بھی اتارے گئے ہیں۔ پھر نبی فرماتے ہیں من یوقظ الصباحب الحجرات یرید ازواجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کی طرف کہتے ہیں اشارہ کر کے، کون ہے جو ان کو جگائے اور یہ بھی اٹھے لکی یصلین، یہ بھی اٹھیں اور رات کو تہجد پڑھیں کہ تاکہ فتنوں سے بچ جائیں۔ العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح مسلم کی روایت۔ فتنوں کے زمانے میں عبادت کرنا اتنا بڑا ثواب کہ جیسے میری طرف ہجرت کر کے آنا ہے۔ لہٰذا فتنوں سے بچنے کے لیے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا اور اللہ کی عبادت کی طرف توجہ دینا اور اس پر فوکس کرنا ہے۔ ایک آخری بات ہے وہ یہ کہ جلد بازی سے بچنا چاہیے، جلد بازی سے بچنا چاہیے۔ آج کے زمانے میں جتنا جلدی فیصلہ کیا جاتا ہے اور کنکلوژن، بس ایک لیکچر، ایک چھوٹا سا کلپ، ایک شارٹ کلپ کسی کا سنیں اور اس کے بعد فیصلہ کر دے، کتنی اچھی بات بولا ہے، کیسی بات بولا ہے، ذرا سا ہو ہا شور شرابہ ناری نارا ادھر ادھر کہیں سن لیے، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ دیکھ لی، بہت جلد فیصلہ کر لیتے۔ جلد بازی سے بچنا چاہیے۔ العجلۃ من الشیطان، کتنی جلد بازی، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جلد بازی کے نتیجے میں سخت ٹھوکر کھائے ہیں اور سخت ٹھوکر کھانی پڑی ہے۔ اس وقت گزشتہ کئی سالوں سے اس دنیا میں جو پولیٹیکل سچویشن اور جو پولیٹیکل سیناریو بدلے ہیں اور جتنی تیزی کے ساتھ بدلے ہیں اور جتنی شدت کے ساتھ فتنے آئے ہیں اور لوگوں کو اب فتنوں نے اپنے دھارے میں بہایا ہے، کتنے لوگوں کو دیکھا گیا، بہت جلدی کمنٹ کیا لوگوں نے، یہ ہو گیا، ارے وہ اتنا بڑا، وہ اتنا بڑا، اب یہی اصل دین، وہ امام مہدی ہی آ گئے ہیں، وہ فلاں ہی آ گئے ہیں، اس سے بڑا لیڈر آج تک کوئی آیا ہی نہیں۔ دیر نہیں لگتی ہے، دیر نہیں لگتی اتنی بڑی بڑی باتیں کہنے میں، اتنے بڑے بڑے فیصلے کرنے میں۔ جلد بازی سے بچا جائے، اور جب تک اس امت کا اہل علم، اس امت کا سنجیدہ طبقہ، اس امت کی اتھارٹی اور اس امت کے اندر وہ احباب یا وہ حضرات کہ جنہیں دین و شریعت کے اندر گہرائی ہے، جب تک ان کی طرف سے کوئی فرمان نہ آئے تب تک ہمیں انفرادی طور پر اور انڈیویجول طریقے سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یاد رکھو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہی آنی ہے۔ اللہ کی مدد اگر کوئی چاہتا ہے تو اس کے لیے اپنی طبیعت اور مزاج میں صبر کی صفت اور کیفیت پیدا کرنی پڑے گی۔ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، تکلیف سے باہر نکلنا، تکلیف سے باہر نکلنا یا کشادگی کے اندر آنا اور کشادگی کو پانا تھوڑی سی تکلیف کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، آسانی مشکل کے ساتھ ہی آسانی آتی ہے، مشکل کے بعد نہیں، مشکل کے ساتھ ہی آسانی آتی ہے۔ لہٰذا صبر کیا جائے اور اس کے بعد بڑے لوگوں کی طرف سے ان کی رائے کا انتظار کیا جائے، تب جا کر کوئی قدم بڑھایا جائے، کوئی بات کہی جائے، ورنہ اس فتنے کے زمانے میں منہ کھلے، انگلی اگر ہلی، کچھ آپ نے کلک کیا یا ٹائپ کیا تو پھر آپ بھی اس فتنے کے اندر داخل اور شامل ہوئے اور پھر اپنے آپ کو بچا پانا بہت مشکل ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو فتنوں کی شدت، اس کی ہلاکت اور اس کی خوفناکی کو سمجھنے کی، اسے پہچاننے کی اور اس کے تعلق سے اپنے اندر احساس پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو ہمارے اپنے دین، ایمان، توحید
اور ان سب کو سمجھنے، ان پر قائم رہنے اور استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کی دنیا کو بھی امن اور عافیت والی بنا، ہماری آخرت کو بھی امن اور عافیت سے بھرپور کر دے۔ فتنوں کے شر سے، فتنوں کی ہلاکت سے، کہ جو فتنے جس کسی جگہ آتے ہیں، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، چند لوگوں کے لیے نہیں، جب فتنہ آتا ہے تو سب کو لپیٹ میں لیتا ہے، کوئی بچتا نہیں ہے۔ اللہ عز و جل ایسے تمام شرور اور فتن سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اس امت کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے، اس امت کے اندر جو انتشار ہے، جو تفرقہ بازی ہے، جو اختلاف ہے، اللہ عز و جل اس سے بچنے کی اور دور رہنے کی ہم سب کو ہدایت و توفیق نصیب فرما۔ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے بتلائے ہوئے طریقے کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کو اپنے لیے مثال اور آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اندر استقامت نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔